منت کی ماں نے اس پر ایک عجیب قسم کا تجربہ کرنا چاہا تھا۔ سب سے پہلے ظلم تو ماہی نے اپنی بیٹی منت پر کیا تھا کہ جب وہ دودھ کے لیے روتی رہتی تو مہین بہت دیر تک اسے روتا ہوا دیکھتی اور اسے دودھ نہیں دیتی تھی۔ مہین چاہتی تھی کہ منت کو ہر چیز ملے، صحیح، لیکن بہت رونے دھونے کے بعد جب ماہی کو لگتا تھا کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے منت کی، تو وہ اسے دودھ پلا دیتی تھی۔ پھر جب منت تھوڑی بڑی ہوئی تو مہین اسے کھانے کے لیے ترسانے لگی۔ شدید بھوک کی حالت میں وہ 2 سال کی منت روتی رہتی تھی مگر مہین اسے کھانا نہیں دیتی تھی۔ پھر جب مہین کو اندازہ ہوتا کہ اس سے زیادہ بھوک منت برداشت نہیں کر سکتی تو وہ اسے کھانا کھلا دیتی تھی، وہ بھی پیٹ بھر کے۔ پھر جب منت 5 سال کی ہوئی تو ماہی نے اسے اسکول میں داخل نہیں کروایا، یہ سوچ کے کہ تعلیم بھی اسے دیر سے ملے۔ لیکن پھر اس کے رشتہ داروں میں سے بہت سے لوگوں نے زور دیا تو مہین نے منت کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ جب وہ 6 سال کی ہوئی، مہین نے منت کو نہ اٹھایا، نہ گھمایا پھرایا، نہ ہی ان چیزوں کی عادت ڈالی۔ تو منت بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ جتنا رو لے اس کی ماں نہیں اٹھائے گی، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ مہین چاہتی تھی کہ منت دوسرے بچوں سے بلکہ دوسرے تمام انسانوں سے الگ ہو اور اس کی زندگی سب سے الگ طرح سے گزرے، اس لیے مہین نے اسے اچھے کپڑوں کے لیے ترسانا شروع کر دیا۔ ہر اسے عام سے کپڑے لے کر دینے لگی۔ منت تو اب عجیب قسم کے احساس کمتری نے گھیر لیا تھا۔ وہ 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اسکول کے علاوہ وہ کہیں باہر آتی جاتی نہیں تھی۔ اس نے اب تک جو بھی سیکھا تھوڑا بہت وہ اسکول سے ہی سیکھا۔ اگر اس نے اپنی اور اپنی ماں کے علاوہ دوسرے انسان دیکھے تو وہ اسکول میں ہیں دیکھے۔ وہ ایک ایسی بچی تھی جس کو گھر میں کارٹون دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس نے گھر میں زندگی کی ہر نعمت موجود تھی۔ وہ ایک بہت اچھا اور ویل سیٹلڈ گھر تھا، مگر وہ اچانک ہی ایک دن مہین کو احساس ہوا کہ یہ گھر اس کی بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر منت شروع میں ہی اتنے بڑے گھر میں رہے گی تو اس کو احساس کیسے ہوگا کہ نعمتیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، اس کو نعمتوں کی قدر کیسے ہوگی۔ اور یہی بات سوچ کر مہین نے فیصلہ کیا کہ وہ منت کو ایک چھوٹے سے شہر اور ایک چھوٹے سے گھر میں لے کے جائے گی۔ اس لیے وہ بڑا شہر چھوڑ کر چھوٹے شہر میں آ گئی اور وہاں اس نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ اس نے اپنا گھر کرائے پر چڑھا دیا اور فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنا فلیٹ لے سکتی تھی، لیکن وہ منت کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ ہم کرایہ بھرتے ہیں، ہمارے پاس عیش و آرام نہیں ہے اور ہمیں اس سے خود حاصل کرنا ہوگا۔ 11 سالہ منت اپنا اسکول اور اپنا شہر چھوڑ کر ایک اجنبی سے گھر میں آ گئی تھی اور اپنا بڑا گھر چھوڑ کر ایک 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ یہ فلیٹ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، یہ نئی بلڈنگ تھی جو حال ہی میں تیار کی گئی تھی اور اس میں شفٹ ہونے والے تمام لوگوں کو 1 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ منت فلیٹ میں آوازیں سنتی رہتی، اس کے عمر کی بچیاں باہر راؤنڈ میں کھیلتی تھیں۔ منت کھڑکی سے ان بچیوں کو کھیلتا دیکھتی رہتی تھی، لیکن وہ سوال کرتی تو کس سے کرتی، وہ ان بچیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی تھی۔ مہین تو اس کی ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ماربل کے چمچماتے ہوئے فرش پر ایک فوم پڑا ہوا تھا۔ جب میں منت اور مہین ساتھ سوتی تھی، کچن میں ضرورت کا تھوڑا سا سامان پڑا ہوتا تھا۔ پڑوس کی عورتوں نے مہین کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مہین سے رعب بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ انہیں مہین سے دوستی کرنے کا شوق تھا، اس لیے کہ ان کا تعلق جس طبقے سے تھا وہاں پر پڑوسیوں سے لین دین ضروری ہوتی تھی اور یہی لین دین ان سب کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی۔ شروع میں تو مہین نے ان کا آنا جانا بالکل پسند نہیں کیا، لیکن ایک دن گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بجلی کٹ گئی اور بالآخر ماہی کو گھر سے باہر نکلنا پڑا اور پڑوس سے مدد لینی پڑی۔ اس کی پڑوسن نفسیہ کا شوہر، جو کہ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا تھا، اس نے آ کر بجلی کی تمام تاریں ٹھیک کر دی تھی۔ ایک دن مہین کو احساس ہوا کہ اسے فلیٹ والوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے۔ یہاں مہین نے منت کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اچھا اسکول تھا اور گھر کے قریب بھی تھا۔ مہین خود روز منت کو اسکول چھوڑنے جایا کرتی تھی اور اس بیچ دونوں میاں بیٹی کو کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسکول کا سارا راستہ خاموشی سے کٹتا تھا، واپسی بھی اسی خاموشی سے ہوتی تھی۔ 30 سال کی عمر میں مہین کے چہرے پر جو سختی آ گئی تھی وہی سختی 12 سال کی منت میں بھی آ گئی تھی۔
مہین نے منت کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسکول میں کوئی دوست نہیں بنائے گی، اور اگر اسے پتہ چلا کہ منت نے کوئی دوست بنائی تو وہ اسے اسکول میں منت کا آخری دن ہوگا۔ منت کو اسکول میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی تو وہ یہاں سے نکلنا نہ چاہتی ہو، لیکن وہ اسکول وہ واحد جگہ تھی جہاں جا کر اس کو اچھا لگتا تھا۔ وہ فطری طور پر ذہین لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی، اور اوپر سے مہین کا زور تھا کہ وہ دل لگا کر پڑھے اور اول نمبروں میں ہمیشہ آتی رہے۔ وہ اول نمبر تو نہیں آتی تھی لیکن بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جو 14 سال کی ہوئی تو مہین نے اسے گھر کے کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ گھر میں کوئی کام تھا تو نہیں، لیکن جھاڑو لگانا، پھر ماربل پر پونچا لگانا اور پھر روٹیاں پکانا اس کی ذمہ داری تھی۔ صاف ستھرے گھر کو روزانہ صاف کرنا اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اس شہر کی ہواؤں کی وجہ سے دھول مٹی بہت جمع ہو جاتی تھی تو صرف مٹی کی وجہ سے جھاڑو کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ مہین ایک ایسی ذہنی مریضہ تھی جو بظاہر بالکل نارمل لگتی تھی، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں اس کی طرح عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے خاندان میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ مہین کی شادی کے بعد ہی اس کے والدین بھی چل بسے، اس لیے وہ اب مکمل طور پر خود مختار تھی۔ ماہی منت کو ڈراتی نہیں تھی، اسے مارتی نہیں تھی۔ اگر وہ منت کو مارتی ہے تو منت کو کوئی شکایت ہوتی تو ہاں میری ماں مجھے مارتی ہے، لیکن اس نے تو منت کو شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ سیدھی سیدھی سی زندگی چل رہی تھی دونوں ماں بیٹی کی، بیچ میں کسی قسم کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے لگے۔ ان دونوں کے مابین خاموشی بولتی تھی۔ پڑوس کی عورتوں کے زور دینے پر مہین نے منت کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ کبھی کبھار کھیلتی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی پکی والی دوست نہیں بن سکی۔ لیکن کوئی کسی کی چاہے کیسی اور کتنی ہی تربیت کیوں نہ کر لے، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ایک وجود کو جب خدا دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنے جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی خاصیت لے کر آتا ہے، اور منت بھی اپنے اندر بہت سی خصوصیات لے کر آئی تھی۔ مگر افسوس کی بات تھی کہ اس کی اس خصوصیت کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن پڑوس کی ایک بچی نے منت کو ایک کتاب دی۔ وہ بچوں کی کہانی کی کتاب تھی۔ اس کے بعد منت کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ پڑوس کی نجلہ اب سے دوسری کتابیں بھی دیا کرتی تھی۔ امی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، یہ پہلی فرمائش تھی جو 14 سال کی عمر میں منت نے اپنی ماں سے کی۔ مہین نے تو بہت دیر تک اس کو دیکھتی رہی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ منت ہی ہے نا جو مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے۔ کس لیے پیسے چاہیے؟ مہین نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ کتابیں لینی ہیں، منت نے آرام سے حال اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہ اس کی ماں اس فرمائش پر اس کو تھپڑ مارے گی، کیونکہ ماہی نے کبھی بھی اس کو نہیں مارا تھا۔ ماہی نے اسے کبھی کوئی جسمانی اذیت نہیں دی تھی، ماہی نے اسے صرف اور صرف ذہنی اذیت دی تھی۔ مہین کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک شاہکار تیار کر رہی ہے، لیکن ایک ذہنی مریض صرف خود کو صحیح اور سب کو غلط سمجھتا ہے۔ مہین کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تم جاؤ گی کتابیں لینے؟ ماہی نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، نجلہ کو دوں گی، وہ مجھے کتابیں منگوا کر دے گی، وہ خود بھی اس لیے کتابیں منگواتی ہے۔ منت کی بات پر مہین سوچ میں پڑ گئی، پھر اچانک سے اٹھی، اپنی چادر اوڑھی، جوتے پہنو، چلو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، جو کتابیں چاہیے میں تمہیں لے کر دیتی ہوں۔ منت خوش نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ماں خود اس کے ساتھ جا رہی ہے اس کو کتابیں دلوانے کے لیے۔ 14 سال کی منت کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ خوشیاں اسے راس نہیں آتی ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ ماہی نے اسے وہ تمام کتابیں لے کر دی جو وہ چاہتی تھی۔ مہین کو 14 سالہ زندگی میں یہ پہلی فرمائش تھی جو اسی وقت پوری ہو گئی تھی، ورنہ اسے ہر چیز مل تو جایا کرتی تھی لیکن بہت دیر بعد۔ مہین یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ منت کس قسم کی کتابیں لیتی ہے۔ منت نے کچھ کہانیوں کی کتابیں لی۔ اس دن کے بعد مہین الرٹ ہو گئی تھی، سمجھ گئی تھی کہ اب وہ منت پر زیادہ پابندیاں نہیں لگا سکتی ہے۔ زیادہ پابندیاں منت کو باغی بنا دیں گی۔ وہ اسے باغی نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ اسے محروم بنانا چاہتی تھی، محبتوں سے محروم، خوشیوں سے محروم، توجہ سے محروم، دولت سے محروم۔ ایسا نہیں تھا کہ مہین چاہتی تھی کہ اس کو یہ سب نہ ملے، مہین چاہتی تھی کہ اس کو یہ سب تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر ملے۔
کیونکہ یہ چیزیں مہین کو بنا تڑپائے، بنا سسکے اور بنا مانگے مل گئی تھی۔ ماہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ محرومی کیا ہے، اس لیے وہ منت کو بتانا چاہتی تھی کہ محرومی کیا ہے۔ ماہی نے کبھی محرومی کی لذت نہیں دیکھی تھی اور وہ اس محرومی کا ذائقہ اپنی بیٹی کو چکھانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے، لیکن اسے غلط لگتا تھا۔ ہر کوئی یہ نہیں چاہتا، ہر کوئی تو وہ نعمتیں، آسائشیں اور محبتیں چاہتا ہے جو مہین کو بنا مانگے مل گئی تھی۔ بے تحاشا دولت، والدین کا پیار، ارسل کی محبت، ہم جو اسے چاہا مل جاتا، اور ارسل سے علیحدگی میں اس کی اپنی خواہش تھی، ورنہ ارسل تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے رہ نہ سکا۔ وقت گزرتا گیا اور منت 19 سال کی ہو گئی تھی۔ انسان چاہے کتنا ہی کسی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنا چاہے، لیکن نہیں ڈال سکتا، کیونکہ کسی کی سوچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بچہ دنیا میں اپنی سوچ لے کر آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور منت کو بھلا کام ہی کیا تھا سوائے سوچنے کے علاوہ۔ 14 سال کی عمر سے منت نے سوچنا شروع کیا اور اب وہ 19 سال کی تھی، مگر اس کی سوچ اس کے ساتھ کے بوڑھے انسان جیسی ہو گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں کون سی کتاب نہیں تھی جو اس نے نہ پڑھی ہو۔ دنیا کا ہر ادب اس نے کھنگال ڈالا، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ بہت سے سوالوں کے جواب ملتے گئے، بہت سارے سوالوں نے اس کے ذہن میں جنم لینا شروع کر دیا۔ 19 سالہ منت مراد اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب ایک شخص کے پاس تھے، وہ 24 سالہ لڑکا جو کچھ دن پہلے ہی اسے فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا، جس نے منت سے بھی زیادہ بدترین زندگی دیکھی تھی۔ 24 سالہ عبدالہادی منت کے ہر سوال کا جواب تھا۔